اللہ مل کر دوسری صدی ہجری میں چلتے ہیں اور وقت کے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. انتہائی بلند پایہ ہستی ہیں ناظرین. بات یہ ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور مشیر خاص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ 7 دنوں میں قرآن حفظ کرنے والے وقت کے امام اور اپنے دور میں علم کے مینار بننے والے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حسن و جمال میں بے مثال تھے، ذہانت و فطانت میں باکمال تھے اور علم میں لازوال تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے صحیفہ زندگی میں تمام انسانی اوصاف بدرجہ اتم تو موجود تھے، لیکن علم و فضل کے نقوش ان سب میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ ظاہر تھے. کم سنی سے ناظرین کوفے کے بڑے بڑے شیوخ کے دروس میں شریک ہونے والے فطری استعداد اور صلاحیت اور کوفے کے علمی ماحول نے کم سنی ہی میں انہیں ایک قیمتی جوہر بنا کر پیش کر دیا تھا. غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی حیران کن حد تک عطا فرمایا تھا کہ خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا، جسے دیکھ کر غیر مسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے محمد رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال ایسا ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا ہی عالم ہوگا. آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین 4 سال تک فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے، ظاہری اور باطنی علوم ان سے حاصل کیے اور اس قدر مہارت حاصل کی کہ آپ حدیث اور فقہ کے استاد امام اور مجتہد مانے جانے لگے. آپ کے شاگردوں میں وقت کے جلیل القدر محدثین اور فقہاء شامل ہیں. ناظرین کرام سنتے جائیے یہ کتنی قداور شخصیت ہے. آج ہم اگر مگر بٹ میں الجھے ہوئے، لیکن جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ کام کر کے چلے گئے. ناظرین گو کہ ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل نہیں تھے، لیکن ان کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ جو عربی بولنے والے تھے وہ بھی آپ کے فن کا اعتراف کیا کرتے تھے. علمی کمال کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد عبادت گزار تھے. رات کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں عبادت فرماتے تھے، دوسرے حصے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے تھے اور تیسرے حصے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین خوش قسمتی تھی کہ ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے 2 عظیم اماموں سے شرف تلمذ حاصل ہوا. یعنی ایک طرف فقہ کے سمندر اور دوسری طرف علم حدیث کے سمندر سے آپ فیض یاب ہوئے. تمام اساتذہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کے ناظرین قائل تھے. امام مالک علیہ رحمہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرق سے اس نوجوان امام محمد جیسا کوئی ذکی اور ذہین آدمی میرے پاس نہیں آیا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا ذکی نہیں دیکھا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے ان جیسا عاقل اور فہیم نہیں دیکھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے ذکی اور فہیم تر انسانوں میں آپ تھے. اسی ذکاوت اور ذہانت اور علمی ذوق اور انہماک کا نتیجہ تھا ناظرین کہ 20 ہی برس کی عمر میں، صرف 20 برس کی عمر میں مسند درس کی زینت بنائے گئے اور کوفہ، بصرہ، شام، ہرات، رے، نیشاپور، حلب، بخارا اور اقصائے مغرب یعنی غرض دنیا اسلام کے گوشے گوشے سے تشنگان علم آ کر اس سرچشمہ علم سے سیراب ہونے لگے. آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین کی شخصیت وہ تھی کہ اس کا ایک منفرد پہلو یہ بھی تھا کہ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں سے ہر ایک نے آپ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے. مجبوراً قاضی القضاء کا آپ نے منصب سنبھالا، مگر حق گوئی اور طبیعت میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ہارون رشید کے روب و دبدبے سے بھی آپ نہ ڈرے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ نے اس کے سامنے سر نہ جھکایا. نہایت کشادہ دست تھے، فیاض تھے، سخی تھے. اپنے والد سے جو بھی دولت آپ کو ملی تھی وہ سب انہوں نے اپنی تعلیم پر خرچ کر دی تھی. طلباء کے ساتھ انتہائی اس نے سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے اور آپ کا یہ وصف بڑا نمایاں تھا کہ بسا اوقات جب آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ دوسروں سے لے کے بھی لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے اور طلباء کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے. حلم اور بردباری کے آپ مجسمہ تھے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بہت سی باتیں ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ برداشت کر جایا کرتے تھے. اخلاق و کردار میں انتہائی ممتاز تھے. رات کو بہت کم سوتے تھے ناظرین اور اکثر وقت آپ کا مطالعے میں گزرتا تھا. جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں تو فرمایا کہ میں کیسے سو جاؤں. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین، میں کیسے سو جاؤں جب لوگوں کی آنکھیں شرعی مسائل میں ہم پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین کہ جنہوں نے زندگی علم حاصل کرنے اور علم منتقل کرنے میں لگا دی کہ ان کا احسان عظیم ہے امت پہ کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے سے رہتی دنیا تک ہمارے قلوب کو روشن کر دیا ہے.